کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت آپ سب کو اللہ رب العالمین نے ماؤں کی گودوں میں ہی نصیب کر دی۔ دیکھیں، پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اللہ کی توحید کی آواز لگ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز کانوں میں لگ گئی۔ پیدا ہوتے ہی یہ نعمت نصیب ہو گئی، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کریں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اور دیکھیں میرے محترم دوستو، چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، اس کی حفاظت کی بھی اتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ہم اپنی گاڑی کو قیمتی سمجھتے ہیں، لاک لگا کے رکھتے ہیں، ہم اپنے زمین جائیداد کے کاغذوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، ہم لاک میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، گم نہ ہو جائیں، چوری نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح ایمان جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، تو اس کی بھی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے نا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اللہ نہ کرے چھن بھی جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اس امت کو عقیدہ ختم نبوت دیا، وہیں ساتھ میں اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کی بھی خبر دی۔ آقا علیہ السلام نے خبر دی کہ میری بعد میری امت میں سے فتنے اٹھیں گے، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ بے شمار فتنے اٹھیں گے، اور بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ اندھیری رات کتنا فتنے چھائے ہوئے ہوں گے، اندھیری رات کتنا فتنے چھا جائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہوا ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہوا ہوگا۔ یعنی فتنے کا وائرس اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ فتنے کا وائرس ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس فتنے میں مبتلا ہو کے اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اس کا ایمان لٹ چکا ہوتا ہے۔ تو انہی بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو مشہور عام ہے، اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، بار بار نام بھی آ رہا ہے، ہمارے مبلغین علماء اس کا تعارف بھی کرا رہے ہیں، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جسے ہم مرزائیت بھی کہتے ہیں، قادیانیت بھی کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو قادیانی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ ہر قادیانی، آپ کسی احمدی سے پوچھیں گے پوری دنیا میں، جو قادیانی ہی اپنا تعارف کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور اپنی جماعت کا نام وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہے۔ ان کا چینل جو ہے، ٹی وی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے جو پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے اس وقت، اس کی تقریباً 10 سے زیادہ زبانوں میں نشریات چل رہی ہے۔ اس کا نام ہی MTA ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے۔ تو یہ قادیانیت، یہ مرزائیت بہت خطرناک فتنہ ہے۔ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ یہ اسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، بدترین کفر ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہم دشمن کو صحیح انداز سے پہچاننا سیکھیں، صرف مردے پہ لعنت بے شمار سیکھ کے نہیں جانا۔ یہاں سے علماء کے پاس آپ بیٹھے ہیں، مبلغین کے پاس آئے بیٹھے ہیں، آپ اس فتنے کی گہرائی سے واقف ہو کے جائیں کہ یہ فتنہ کتنا گہرا ہے۔ دیکھیں، یہ اتنا خطرناک فتنہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے روپ میں پھر رہا ہے، اسلامی عبادات لے کے پھر رہا ہے۔ ہر قادیانی، اب میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، مجھے ہدایت نصیب فرمائی، میں جب قادیانیت میں تھا تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا تھا نا، کیونکہ میں اسلامی عبادات کرتا تھا، نمازیں اسی طرح پڑھتا تھا جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح نمازیں، اسی طرح نماز کا طریقہ، اسی طرح جنازے، اسی طرح غسل، اسی طرح دفن، اسی طرح عبادات، یہی قرآن مجید، عبادات ساری یہی ہیں۔ لیکن کفر کس وجہ سے ہوا؟ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہو گئے؟ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اور عقیدہ نظر نہیں آتا۔ عبادات کرتے ہوئے قادیانی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم خود تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، بلکہ میں خدام الاحمدیہ میں تھا، اپنی جماعت کے تنظیمی اعتبار سے خدام الاحمدیہ کا ممبر تھا، تو ہمارے اجتماعی تہجد کے پروگرام بھی بنتے تھے۔ تو عبادت، وہی بات ہے کہ جب فتنے کا شکار ہو کے ایمان ختم ہو جاتا ہے تو عبادات تو آدمی کرتا رہے، عبادت تو کسی قبول نہیں، عبادت تو ضائع ہوتی جاتی ہے ساری، جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں گے، کیونکہ عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو ہمارا عمل ٹھیک ہوگا۔
تو اس لیے میرے دوستو، یہ قادیانی سادہ سا کفر نہیں ہے، اتنا سادہ کفر نہیں ہے، یہ فتنے کا شکار ہو کر، فتنے میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان لٹوا بیٹھے ہیں، اور اپنا مال جان وقت بھی اس جماعت احمدیہ کو، اس قادیانی جماعت کو لٹوا رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ بہت سی ختم نبوت کی جماعتیں اس محاذ پر کام کر رہی ہیں۔ سب سے پرانی ایک جماعت مجلس آراء اسلام، جس کے ذریعے اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی، قائد احرار یہاں موجود ہیں، اور ابن امیر شریعت سید عطا محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر اس وقت قبول اسلام کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مجاہد اول، اس خطیب اعظم سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا الحمدللہ، اور اسی جماعت کے زیر نگرانی الحمدللہ اس وقت ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اس وقت یہ 7-8 سال ہو گئے مجھے، اس میں الحمدللہ 100 سے زیادہ قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، فیملیاں بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ بھی اللہ شاید آپ کو اسی لیے واپس لے کے آیا ہے کہ آپ ان کو دعوت اسلام دیں، اسلام کی دعوت، اسلام کی بات کریں۔ دیکھیں، قادیانی تبلیغ کرتا ہے، ہم صرف مخالفت اور رد کرتے ہیں۔ جیسے ابھی مبلغ صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی آپ کے علم میں کوئی قادیانی آئے تو اس سے لڑنے کے بجائے آپ اپنے مبلغ سے ملوائیں، مبلغ سے ملائیں، مبلغ انہیں دعوت دے گا، کیونکہ اگر آپ خود دعوت دینا شروع کریں گے آپ خود شکار ہو جائیں گے اس فتنے کا۔ کرونا وائرس سے ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا تھا، یہاں 12 فٹ کا فاصلہ رکھے، یہ اس سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا شکار ہو کے ایمان لٹوا بیٹھتا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے۔ اعمال کی کمزوری تو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والی ذات ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی یہ کسی طرح بھی قبول نہیں ہے، اور سارے اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جہاں ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے روزانہ دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، بلکہ ہمارے نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ وہیں پہ آخری گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی یہ فتنوں کا شکار ہو کے اپنا ایمان لٹوا بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ آقا کی سنت ہے یہ، گمراہوں کے لیے، بھٹکے ہوئوں کے لیے دعا کرنا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا اور فکر کرنا، اور جو اس محاذ پر کام کر رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت اور تعاون کرنا برابر کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کی فکر کر رہے ہوں گے، ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ہدایت کی، کہیں پہ کوئی مبلغ اسے ملے گا، اس کو ہدایت کی، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مبلغ ملے گا اسے، اس کے مقدر میں ہدایت ہوگی، اسے نعمت ہدایت کی مل جائے گی، ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا کہ ہم نے فکر کی تھی اور اس کے لیے دعا کی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، اور خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرمائے۔